سورہ یونس کی ایک آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کے اندر مالک لم یزل ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب فرما دیجئے جب اللہ تعالیٰ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے فبذالک تمہیں چاہیے فلیفرحوا خوشیاں مناؤ، حکم دیا خوشی منانے کا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے یہ فضل کیا شے ہے، یہ رحمت کیا شے ہے؟ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ پر بہت بڑا فضل عظیم کیا۔ پتہ چلا، معلوم ہوا فضل سے مراد تو علم ہے، وہ علم جو اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا کیا، اس فضل سے مراد وہ علم ہے۔ تو آج اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی عالم دین بنتا ہے، کوئی کسی دنیا کے منصب پر فائز ہوتا ہے، ہم دل و جان سے خوشی مناتے ہیں، اس کی دستار بندی کرتے ہیں، جلسہ مناتے ہیں، لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، لوگوں اعتراض نہیں ہے کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل ملے تو فلیفرحوا خوشیاں مناؤ۔ تو یہ جو رحمت کا قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے، اس پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ اس کا حکم بھی تو قرآن دیتا ہے۔ لوگوں رحمت کیا شے ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لو اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا یہ رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے، تو پتہ ہمیں ثابت یہ ہوا، ہمارے ذہنوں سے یہ شک و شبہات دور ہو گئے کہ حضور کا میلاد منانا، حضور کی آمد پر خوشی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے۔ جب میلاد منانا قرآن سے ثابت تو پھر تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے، میلاد منانا بالکل شرعاً جائز ہے۔ بس ایک حدیث پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصيامه۔ رسول پاک جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ حضور نے یہودیوں سے روزہ رکھنے کا سبب پوچھا۔ یہودیوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلب و فتح سے نوازا گیا تھا۔ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ کو فرعون پر غلب و فتح سے نوازا تھا۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے، وہ نبی جنہوں نے یہودیوں سے مخالفت کا حکم دیا گیا، وہ نبی جنہوں نے یہودیوں سے مشابہت نہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اس موقع پر حضور نے اپنے غلاموں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا کہ وہاں پر موسیٰ کو فرعون پر غلب و فتح سے نوازا تھا، یعنی فرعون ظالم تھا۔ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کی وجہ سے حضور نے اس دن کو منانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو
لائے جب حضور کی ولادت ہوئی مکہ کا جو حال تھا مکہ میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ماؤں کو منڈیوں پر بیچ دیا کرتے تھے باپ کی کوئی وقار نہ تھا بہنوں کا کوئی وقار کوئی عزت نہ تھی اس دور میں حضور تشریف لا کر ساری جہالتوں کو سارے ظلموں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا ہم کیوں نہ اس دن کو منائیں جس دن سرکار دنیا میں تشریف لائے سرکار دو عالم جب دنیا میں تشریف لائے پتا چلا ہمیں حضور نے موسیٰ کے یوم فتح پر اپنے صحابہ کو روزہ رکھ کر خوشی منانے کا حکم دیا تھا تو حضور نے یہ کہا تھا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے اقدار گئے تو امت محمدی سے بڑھ کر مصطفیٰ کا اقدار کون ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کا یوم ولادت منائیں شاعر کیا خوب کہتا ہے لامکاں کے مکی مصطفیٰ آگے لامکاں کے مکی مصطفیٰ آگے وجد میں ہے زمین مصطفیٰ آگے لامکاں کے مکی مصطفیٰ آگے وجد میں ہے زمین مصطفیٰ آگے جشن کمبر منا آج خوش ہو گے تو جن سا دوجا نہیں مصطفیٰ